الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث۔ ناظرین، تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ملک جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے ساتھ ہماری قسمت وابستہ ہے اور ہماری تقدیر اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے اور اس ملک کی تقدیر ہمارے ساتھ وابستہ ہے، اللہ نے ہمارے یہاں رہنا، اللہ کی طرف سے اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہمارے لیے یہاں رہنا، اس لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا۔ یہ ملک ایسا پیارا ملک ہے کہ یہاں دنیاوی آب و ہوا اور ہر لحاظ سے، اس کے لحاظ سے بھی یہ پوری دنیا کے مقابلے میں ہر طرح کے جو ہے آب و ہوا، گرمی، سردی، برسات اور جو ہے خشکی، پہاڑی، ندیاں، نالے، سمندر، ہر چیز موجود ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا جو ہے سب سے بڑی صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں عملاً جمہوریت کا ملک ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ملک میں اگر آپ دنیا کے تمام ملکوں کا جائزہ لیں گے تو یقیناً اللہ کے آگے سجدے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارے ملک میں ہمیں بھیجا ہے کہ جتنا اپنے مذہب پر آزادی کا سے عمل کرنے کا، اپنی مسجدیں بنانے، مدرسے بنانے، اپنے دین کو فالو کرنے اور دین کی دعوت دینے کا جتنا زیادہ یہاں پر مواقع ہیں اتنا زیادہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ خصوصاً دنیا کی تقریباً 5.5 ارب آبادی جو غیر ایمان والے ہمارے مدعو بھائی ہیں، اس میں سے 1/4 آبادی کی کثرت خود دعوت کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے، بہت مثبت یہ جو ہے اس ملک کی خصوصیت ہے کہ اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ پھر یہ خصوصاً پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ مذہب پر قربانی دینے والے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے جو ہے دھرم سے تعلق رکھنے والے اور دھرم کے لیے جان مال اور وقت قربان کرنے والے جتنے ہمارے ملک میں مذہبیت اور دینداری پائی جاتی ہے اتنا کہیں دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ اور مذہب سے اور دھرم سے آدمی کا تعلق اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ لوگ یہ راستہ یہ دین کا نہیں ہے بلکہ دینی کا ہے، اسی درجہ میں وہ لوگ اتنی محبت کے ساتھ دنیا جو ہے وہ پھر اسلام پر عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اسلام میں آتے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کے حالات بالکل بہت ہی ایسے ہیں کہ وہ یقیناً دل کو تڑپا دینے والے اور خیر القرون کے زمانے کی یاد دلا دینے والے وہ واقعات ایسے ہیں کہ یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پر میرے حضرت والا فرماتے تھے، حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ، کہ ایسی قوم کے لیے ہمیں دائی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیر خواہ و ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی ہے۔ خیر خواہ عام طور پر ایک بڑی شیطانی غلطی اور شیطانی دھوکہ ہے کہ یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ دعوت حق لے کر پہنچیں گے تو باطل جو ہے وہ نبردآزما ہوگا اور ہمیشہ مخالفتیں اور مصیبتوں کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ یہ بلا شبہ حق کے سامنے باطل آتا ہے، یقیناً یہ تو بات صحیح ہے، لیکن ہر جگہ پر لوگ جو ہے مدعو دائی کی مخالفت کریں یہ نہیں، یہ اصول نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگ ہر منفی سوچ ہو گئی ہے دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہر جگہ ہمیں نا امیدی، مایوسی اور اس کے غلط نتائج نکالتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کا عام تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کی دعوت دی جائے تو باطل سامنے نہ آئے؟ یہ تو بالکل اصول ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس بات پر، لیکن میں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ خلاف باطل آئے گا، لیکن ہر مدعو کی طرف سے مخالفت ہو، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 1.25 لاکھ صحابہ تو صرف وہ تھے جو حج میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن جن لوگوں نے آپ کی دعوت کی مخالفت کی وہ چند گنتی کے لوگ ہیں۔ میں ذرا سی دیر میں آپ کو فہرست بتا سکتا ہوں۔ خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 1 دن کے لیے مخالف ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخالفت نہیں کی، حضرت عثمان نے کوئی مخالفت نہیں کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوئی مخالفت نہیں کی، عشرہ مبشرہ میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر مخالفت کی، حضرت جو ہے طلحہ نے مخالفت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر نے مخالفت نہیں کی، عبد الرحمن ابن عوف نے مخالفت، مشہور صحابہ کتنے لوگوں نے مخالفت کی؟ اہل مدینہ نے مخالفت نہیں کی، اہل حبشہ نے مخالفت نہیں کی، اہل یمن نے مخالفت نہیں کی۔ 332 خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں، رئیسوں اور امیروں کو بھیجے، جو صاحب ثروت بھی تھے، صاحب طاقت بھی تھے، سب تھے۔
3 یا 4 کی مخالفت ثابت ہے، ورنہ سب نے احسان مانا قدر کی۔ ملکوں کی سرشت و نیچر ہوتی ہے، ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی سرشت و نیچر یہ ہے کہ داعیوں کے لیے کبھی یہاں مخالفت نہیں ہوئی۔ یہاں پر تو صورتحال یہاں تک ہے کہ جو لوگ جہاد کے لیے آئے یہاں پر، لیکن دعوت اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے، محمد بن قاسم آئے اسلامی جہاد کے لیے، وہ عام جنگ نہیں تھی کہ یہاں کے ملک پر قبضہ کرنا تھا، یہاں کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے اور خیر خواہی کے لیے۔ تو راجہ دائر کی بیٹیوں نے خود ان سے جو ہے فرمائش کی کہ ہم ایسے عادل پسند، ایسے رحم دل سپہ سالار سے خود شادی کرنے کے خواہاں۔ ان کے باپ کی گدی پر قبضہ وہ کیا تھا، انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو آپ سوچیں عورتیں اور خصوصاً لڑکیوں کو اپنے باپ سے اور باپ کی سلطنت سے اور عزت سے کیسی ہوتی ہے، مگر ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کی وجہ سے یہ ملک کی فطرت ہے۔ جب یہاں سے محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا تو ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ یہاں پر مخالفت سیاسی کوششیں کرنے والوں کے اورنگزیب کے مخالف ہیں۔ اورنگزیب داعی نہیں تھے، اگر وہ دعوت کا حق ادا کیا کرتے، مندروں کو جاگیر نہیں دعوت کا حق ادا کیا ہوتا تو یقین وہ ذاتی زندگی میں ایک محتاط ایک آدمی تھے، ان تک کوئی زندگی گزاری، یقیناً ان کی اس بات کی قدر کی جائے گی، لیکن انہوں نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا۔ دعوت کا خیر خواہی کے ساتھ حق ادا کیا ہوتا تو دنیا کی شکل و صورت اور ہوتی۔ یہاں ہندوستان میں داعی ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نہ یہاں کی زبان جانتے تھے، یہاں کے لوگوں کے لیے بالکل اجنبی تھے، لیکن یہاں کے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آئے، ہمدردی کے لیے آئے، اور یہاں کے لوگوں کے نفع کے لیے آئے، ان کی ہمدردی اور نفع کے لیے آئے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہمارے یہاں برادران وطن کو بعض تاریخ داں کو اس سے زیادہ کچھ زیادہ ہی اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں مسلمان ہیں وہ سب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں درمانترن کر کے مسلمان ہوئے۔ درمانترن ایک کری لفظ ہے، تبدیلی مذہب۔ اسلام نے کہا کہ آپ کو پتہ لگ جائے، ہمیں بھی برا لگتا ہے، ہمیں پتہ لگ جائے ایک آدمی انتقال ہو گیا مسلمان تو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی اگر یہ معلوم ہو کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، کہیں یہ نہیں کہا مذہب بدلو، کہا باپ دادوں کے مذہب کی طرف پلٹو، راجعون یرجعون کا لفظ لایا ہے قرآن۔ اس کا مطلب یہ باپ دادوں کی مذہب کی طرف پلٹنا یہ ایک فطری ایک اچھی ایک جو ہے آدمی کے لیے، انسان کے لیے دلکش آواز ہے، لیکن انہیں اس کری الفاظ کے ساتھ معلوم ہے۔ لیکن آپ کو پورے ملک میں برادران وطن میں کوئی انسان، آپ کو خصوصاً ہمارا ہندو بھائی، آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی عقیدت کے ساتھ نہ لیتے ہوں، آخری درجے کی عقیدت محبت رکھتے ہیں۔ ہم لوگ درگاہوں میں دعوتی شعور بیدار کرنے کے سلسلے میں جانا ہوا تو وہاں کے سجادوں نے جو VIP لوگ وہاں پر چادر چڑھانے آتے ہیں ان کے فوٹو دکھائے تو بال ٹھاکرے وہاں پر 3 مرتبہ گئے ہیں، زارو قطار ہو رہے ہیں، وہ بڑی عقیدت کے ساتھ۔ ایڈوانی جی 4 مرتبہ گئے ہیں چادر چڑھانے کے لیے، خود ونفس نفیس بڑی عقیدت سے چادر چڑھا رہے ہیں، ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کتنی محبت اور کتنی عقیدت اور آستھا ان کو دکھائی دے رہی ہے۔ مگر وہ آئے تھے انسانیت کی نفع رسانی کے لیے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست وہاں گئے، وہاں اس میں جو ہے اجمیر درگاہ میں، وہ ذرا بہت ہی محتاط تھے، اور ظاہر ہے قبر پرستی اور شرک پرستی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مسلمان کو اس سے تکلیف ہونی چاہیے۔ ان کا دل بہت ٹوٹ گیا وہاں دیکھ کر، جو ہے وہ سر جھکا رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں اس سے۔ تو جب نکلے وہ تو میں نے ان کے ذوق کو اور ان کی ذرا طبیعت پر ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ وہاں جوتوں کے ٹوکن والے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ جوتے لے کر آتے ہیں تو وہ ٹوکن دیتے ہیں، جوتے لے لیتے ہیں، اتارنے پڑتے ہیں اور درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، واپس دے دیتے ہیں۔ تو 5 روپے یا 2 روپے، آج کل 10 روپے جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ صورت تھی، اس زمانے میں 2 روپے لیتے تھے شاید۔ تو میں نے کہا کہ مولانا ذرا یہ جوتوں کے ٹوکن والے دیکھیے، تو گنے انہوں نے 11 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ اللہ کے بندے کیسے خارخواہ بن کے آئے تھے اس ملک میں کہ جوتوں کے ٹوکن سے، ان کے دائرین کے جوتوں کی درگاہ پر جوتوں کے ٹوکن سے 11 خاندان پل رہے ہیں۔ اور میں نے کہا ٹریول ایجنسی والے دیکھیے یہ کتنے ہیں، اور پھر یہ پارکنگ والے، کار پارکنگ والے دیکھیے، سب مسلمان نہیں ہیں، اس اکثر غیر مسلم ہیں وہ لوگ وہاں پر۔ تو یہ سب لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں صرف ان کی وجہ سے۔ اور ہندوستان میں کتنا بڑا زر مبادلہ ملک کے لیے کیسے خیر خواہ بن کر آئے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آنے والے زائرین جو خرچ کرتے ہیں، جو زر مبادلہ فورن ایکسچینج وہ یہاں خرچ کرتے ہیں، وہ محکمہ ٹورزم نے بتایا کہ وہ ملک کے ٹورزم منسٹری کا ایک بڑا حصہ اور ایک بڑا سرمایہ درگاہوں پر زیارت کرنے والے لوگوں کے اس سے جو ہے خرچ کرنے سے آتا ہے۔ یہ تھا۔ تو یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پر داعیوں کے لیے مخالفت نہیں ہے،
یا دائیوں کے ساتھ ہمیشہ خیرخواہی اور قدر کا معاملہ ہے. ہم لوگوں نے ایسی قوم اور اس کو جو غیر بنا کر ان کی دعوت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کے شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان کو 100% کسی ایک آدمی یا چند لوگوں کی ناقبت ہمدردی سمجھی کی وجہ سے ہم لوگ پورے ملک کے لوگوں کو ایک نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات نہ ہو. ہم لوگ طبیب ہیں اور وہ لوگ مریض ہیں، ہمیں خیرخواہی کا حق ذمہ داری دی گئی ہے، تو ہمیں خیرخواہ بن کر ان کا حق ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں آپ کو توفیق نصیب فرمائے.